نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا کہ ان قریب تمہارے اندر مریم صدیقہ علیہ السلام کے بیٹے وہ نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، مال کو عام کر دیں گے۔ لیکن جیسا کہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ مرزائیت، قادیانیت اسلام دشمنی کا نام ہے، اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہوئے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بھی نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اس بات کے اوپر قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ خنزیروں کو قتل کریں گے؟ کیا وہ صلیبوں کو توڑتے رہیں گے؟ اور اس کے اوپر صرف یہ نہیں کہ اتنا اعتراض کریں، مرزا قادیانی جو مرزائیت کا بانی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کرتا ہے، اور ایسی اس نے لوز گفتگو کی ہے، ایسی رف گفتگو کی ہے کہ کوئی بھی سمجھدار انسان اس گفتگو کو قبول نہیں کر سکے گا۔ یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر 22 اور اس کا صفحہ نمبر 31۔ کیا کہتا ہے جی؟ یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا، اور شراب پیے گا، سور کا گوشت کھائے گا، اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے مصیبت کا دن بھی باقی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنی بڑی بات۔ اب اس بات کا ہم جواب تو پہلے دے چکے ہیں اس سوال کے اندر کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ کون سی شریعت پر عمل کریں گے؟ وہ انجیل کے اوپر عمل کریں گے یا قرآن کے اوپر عمل کریں گے؟ وہ اپنی شریعت کو پھیلائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور پھیلائیں گے؟ ویسے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ مرزا قادیانی نے جو بات یہ لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پئیں گے، سور کا گوشت کھائیں گے، یہ مرزا نے خود بھی لکھا ہے کہ ان کی اپنی شریعت کے اندر یہ حرام ہے۔ پھر یہ اعتراض کرنا، اور جب احادیث کے اندر واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر اللہ ساری ملتوں کو ہلاک کر دیں گے، اس کو بھی ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر یہ اعتراض کرنا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ تو انتہائی جہالت کی دلیل ہے۔ مرزا قادری تو جاہل تھا ہی، آگے مربی اور اس کے اندھے مقلد جو ہیں وہ اس سے بڑے جاہل۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، مرزا قادری کا اپنا بیٹا بشیر احمد ایم اے اپنی کتاب سیرت المہدی، اس کے اندر اس نے اس سے بھی بڑھ کے بات لکھی، وہ میں عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ سیرت المہدی، اس کا پرانا ایڈیشن جو ہے اس کا تیسرا حصہ اور صفحہ نمبر 291 اور 292، اس پر اس نے کیا لکھا؟ مرزا قادری کی حالت، یعنی وہ نعوذ باللہ حدیث پاک کا کس طرح مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ان کے ہاں انبیاء علیہ السلام کی تضحیق کرنا، استہزاء کرنا اور احادیث کا نعوذ باللہ مذاق اڑانا، یہ ایک چھوٹی سی گویا کہ جیسے نعوذ باللہ بات ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ مسیح موعود یعنی مرزا قادری اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے کہ بقول ہمارے مخالفین کے جب مسیح آئے گا اور لوگ اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر پر جائیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ مسیح صاحب باہر جنگل میں سور مارنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ لوگ حیران ہو کر کہیں گے کہ ایک ایسا مسیح ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا اور باہر سوروں کا شکار کھیلتا پھرتا ہے۔ پھر فرماتے، یعنی مرزا قادری کہتا کہ ایسے شخص کی آمد سے ساسینیوں کو اور گنڈیلوں یعنی حرام خور نعوذ باللہ کو خوشی ہو سکتی ہے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو کیسے خوشی ہو سکتی ہے؟ یہ الفاظ بیان کر کے آپ یعنی مرزا قادری بہت ہنستے، یہاں تک کہ اکثر اوقات آپ کی آنکھوں میں پانی آ جاتا۔ دوستو، آپ نے یہ عبارت ملاحظہ کی کہ اس نے کتنی گستاخانہ عبارت یہ لکھی کہ نعوذ باللہ لوگ گھر میں آئیں گے، پوچھیں گے مسیح کہاں ہے، وہ کہیں کہ مسیح صاحب جو ہے وہ جنگلوں کے اندر وہ سوروں کا شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے اوپر حرام خوروں کو تو خوشی ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کی اس کے اوپر خوشی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ کہ تم حدیث کا مذاق اڑا رہے ہو نعوذ باللہ، اور جو حدیث کا مذاق اڑانے والا ہو اس سے بڑا حرام خور دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس نبی کا کھاتا ہے اسی کی احادیث کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہی بات کیا میں مرزائیوں سے بھی کر سکتا ہوں کہ مرزا قادری جو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے پیشاب کی بیماری، کثرت بول کی بیماری ہے، اور لکھتا ہے کہ دن و رات میں 100 دفعہ پیشاب آتا ہے، یعنی 1 سینچری مرزا قادری رات کو مارا کرتا تھا اور 1 سینچری مرزا قادری دن کو مارا کرتا تھا۔ تو جب مرزا قادری کے لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہوں گے کہ مسیح صاحب سے ملنا ہے تو نصرت جہاں بیگم بتاتی ہوگی کہ مسیح صاحب جو ہے
وہ پیشاب کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یعنی مرزا قادری دنیا کے اندر وہ صرف پیشاب کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو بہرحال مرزائی ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے ان عبارات سے اس کو جج کر لیا ہوگا کہ اصل میں یہ اسلام دشمنی کا نام ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس کا ایسے مذاق اڑا رہا ہے، ان لوگوں کے اندر تو ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ان کا اعتراض کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو کیا وہ خنزیروں کو قتل کرتے پھریں گے، کیا وہ صلیبوں کو توڑتے پھریں گے؟ تو اس کا جواب میں عرض کروں۔ جواب تو اس کا بڑا آسان لیکن عقل مند آدمی کے واسطے۔ تو اگر حدیث پاک کا مطالعہ کر لیتے تو یہ کبھی اعتراض پیدا ہی نہ ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ تو یہاں پر لفظ خنزیر اور لفظ صلیب یہ واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا۔ تو اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک صلیب بھی توڑ دیں گے تو یہ حدیث صادق آ جائے گی اور بات پوری ہو جائے گی۔ اپنے دستے مبارک سے صلیب کو توڑ دیا، ایک خنزیر کو قتل کر دیا، تو یہ حدیث پاک پر عمل ہو چکا۔ یہاں پر جمع کے صیغے کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا کہ ایک ایک صلیب کو عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا، تو وہ قوم جو خنزیر خور ہے، جو خنزیر پالنے والے عیسائی قوم، اس کے ریوڑ چلانے والے ہیں، اس کے پالنے والے ہیں، تو وہ جب خود مسلمان ہو جائیں گے تو خنزیر خوری ختم کر دیں گے۔ وہ جب خود مسلمان ہو جائیں گے تو صلیب توڑ دیں گے۔ ہمارے سامنے کا مشاہدہ ہے کہ اس وقت بھی نصارہ عیسائی جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اوپر جو صلیبیں لگائی ہوتی ہیں ان صلیبوں کو وہ خود اتارتے ہیں، ان صلیبوں کو وہ خود توڑتے ہیں، اور جو خنزیر کھاتے ہیں وہ خنزیر کھانا خود ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس زمانہ کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سارے عیسائی یہ دیکھیں گے کہ وہ مسیح علیہ السلام جن کو ہم خدا بنائے بیٹھے تھے، جن کو ہم خدا کا بیٹا سمجھ رہے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر کے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جو سلیم الفطرت لوگ ہوں گے وہ اسلام لے کر کے آ جائیں گے اور نتیجتاً صلیبوں کو توڑ دیا جائے گا، خنزیر خوری ختم ہو جائے گی۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام ایک صلیب توڑ دیں اور بقیہ صلیبوں کو توڑنے کا حکم دے دیں تو بھی حدیث پاک پوری ہو جائے گی۔ اور چونکہ یہ صلیب کا توڑنا اور خنزیر کا ختم ہونا آپ کے حکم کے ساتھ ہوگا تو اس لیے گویا کہ آپ ہی نے کروایا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک قوم کا لیڈر کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور وہ کام قوم کرتی ہے تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں لیڈر نے یہ کام کیا۔ یہودیوں کو ہٹلر نے مارا اور آج تک یہودی قوم روتی پیٹتی ہے کہ ہمارے اتنے بندے جو ہے ہٹلر نے، ان کے بقول 60 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے ہٹلر نے۔ تو ہم ان بے وقوف مرزائیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک ایک یہودی کو ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے مارا تھا یا اس کی فوج نے مارا تھا؟ لیکن چونکہ حکم ہٹلر نے دیا تھا تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے اتنے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ اگر عقل ہوتی تو مرزائی یہ بات سمجھ جاتے ہیں۔ پھر مرزائیوں سے ایک سوال میں یہ کرتے ہیں کہ اگر خنزیر قتل کرنا یہ کوئی ایسی غلط بات ہے تو مرزا قادیانی کو کیسے بچائیں گے؟ مرزا قادیانی کے ایک مرید مفتی محمد صادق ذکر حبیب، اس نے کتاب لکھی مرزا قادیانی کی سیرت کے اوپر۔ اس کے اندر اس نے ذکر کیا کہ مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا پیر سراج الحق نعمانی، ان کے علاقے میں کوئی کتے زیادہ ہو گئے تھے تو وہ کتے مارا کرتا تھا، تو لڑکوں نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا کہ پیر کتے مار، یعنی پیر کتے میں، یہ مرید جو تھا مرزا کا یہ کتے مار، اور مرزا قادیانی اس نے لکھا جی کہ اگر تمہیں کتے مار لکھا گیا تو مجھے سور مار کہا جاتا ہے، اگر تمہیں بچے وہ کتے مار کہہ کے چھیڑتے ہیں تو میرا تو ذکر آیا ہے سور مار کے ساتھ، تو مرزا قادیانی خود اپنے آپ کو سور مار کہہ رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے جواب دے دیا، تم بتاؤ مرزا قادیانی کے متعلق کیا جواب دو گے؟ اس نے اپنے آپ کو خود سور مار لکھا ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ جو مرزائیوں کا اعتراض تھا اس کا تم نے جواب دے دیا، لیکن ہم قادیانی کو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ صلیبیں کافی ہیں، یہ خنزیر کافی ہیں، یعنی ایک ایک خنزیر، اور عیسائیوں کا یہودیوں کا خنزیر خوری کرنا، خنزیر کا کھانا، یہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ چلو یہاں پر ایک ازروح تفنن آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات،
نارنگ منڈی کے اندر ایک مرزئی سے میری گفتگو ہوئی۔ تو مرزئیوں کی وہ عادت ہے جو پرانی، کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرنا اور چیلنج کرنا اور دعوے کرنا، اندر جیسے مرزا کا دعوے کر کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ تو اس نے بھی ایسی کی جی کوئی مولوی آ جائے میرے ساتھ آ کے حیاتی مسئلے اسلام پر گفتگو کر۔ تو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ چلیں، اس سے بات چیت چل رہی تھی، تو اللہ پاک کے فضل سے اس نے جتنے اعتراضات کیے تو اللہ نے جو دل میں ڈالے اس میں نے جواب دے دی، لیکن وہ الحمدللہ اس سے لاجواب ہو گیا اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اب جب بندہ شکست کھا جاتا ہے تو شکست خوردہ جو بندہ ہوتا ہے تو وہ پھر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ سب مرزئی کرتے ہیں۔ تو اس نے پھر بڑے نا وہ استہزاء کے انداز کے اندر، مذاق کے اندر یہ بات کی۔ اس نے کہا جی کہ اچھا مولوی صاحب، یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو خنزیروں کو قتل کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ یہاں خنزیروں سے مراد مرزئی ہے، خنزیروں سے مراد جو ہیں مرزئی ہیں۔ وہ ایک دم ایسے ہل گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا وہ کیسے جی؟ تو میں نے کہا جی یہاں پر استعارہ ہے، کیونکہ عملاً تم بھی ایسے ہو کہ اللہ قرآن میں فرمان اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ کفار جو ہیں یہ جانور چوپایوں جیسے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر۔ تو خنزیر بھی چوپایا ہے، تو مرزئی تو صرف کافر نہیں، زندیق کافر، گستاخ رسول کافر، تو یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے مرزئی۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس میں استعارہ ہے، جیسا کہ تم ہر جگہ پر استعارہ بولتے، تو یہاں پر بھی استعارہ ہے۔ اس کو بڑا غصہ، ایسے لال پیلا غصے کے اندر۔ تو سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسا بدتمیز آدمی ہے کہ یہ کتنے غصے میں بات کر رہا ہے اور کتنے برے انداز میں بات کر رہا ہے۔ تو اس نے پھر ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ کے اندر جو علماء ہوں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے، آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے۔ تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے اس سے کون مراد ہے؟ کہتا کون؟ میں نے کہا اس سے مراد مرزئی مربی ہے، سارے کے سارے مربی بدترین علماء میں سے، یعنی کچھ تھوڑے بہت تو پڑھے لکھے ہوتے۔ تو میں نے کہا وہ بدترین لوگوں میں سے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس میں بھی استعارہ ہے۔ تو اس پر بڑا شرمندہ ہوا۔ تو میں نے کہا استعارہ تمہارے باپ کی جاگیر تو نہیں کہ تم ہر بات کے اندر استعارہ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابن مریم آئیں گے، مسیح آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کلمت اللہ، روح اللہ ان کا لقب ہے، انہوں نے دمشق کے اندر آنا ہے، نزول ہونا ہے، 2 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہ ساری علامات بیان فرمائی، 45 سال آ کے ٹھہرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر ان کو مدفون کیا جائے گا۔ یہ علامات مسیح علیہ السلام کی، اور تم ہر جگہ پر استعارہ لے کے آ جاتے ہو کہ ابن مریم سے مراد ابن چراغ بھی ہے، اور ہر جگہ استعارہ کو گھسیڑ دیتے ہو۔ تو میں کہا استعارہ تمہارے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے نا، اگر تم استعارہ لا سکتے ہو تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ لہذا خنزیروں سے مراد جو ہے وہ مرزئی ہے، اور بدترین لوگوں سے، بدترین علماء سے مراد جو ہے وہ مرزئی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ خاموش ہو گیا۔ تو بہرحال ہم مرزئیوں سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو جواب دے دیا، اس کا کیا جواب تھا؟ لیکن تم بتاؤ کہ مرزا نے جو اپنے آپ کو خود کہا ہے کہ وہ سور مار ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہماری باتوں کو میں ایک بالکل نیوٹرل کی بات کرنا چاہتا ہوں، مرزائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم حقیقت میں تمہارے ہمدرد ہیں، ہم حقیقت میں تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہماری ان باتوں کو توجہ سے سنو، اور تعصب کی اینک کو اتار کر کے پھر ان کو سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں حق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا وہ ایمان پر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج لائک کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔